الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك من الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نعمت عظمیٰ بنا کر پیدا کیا ہے، بھیجا ہے. اس پر ہم ساری زندگی بھی اللہ کا شکر ادا کریں تو ادا نہیں ہو سکتا. اور اللہ نے مجھے آپ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. ہم بغیر کسی استحقاق کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بھی دفاع کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا بھی دفاع کیا ہے، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ختم نبوت والا اعزاز ہے اس کا بھی دفاع فرمایا ہے. اور یہ ان سب کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے ساتھ ہے، چونکہ ہمارا موضوع حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں جو امت کے اوپر ضروری بنتے ہیں. ان میں سے چوتھے حق کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ ہے دفاع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کی وضاحت میں مجھے آپ کو تین باتیں سمجھ میں آئیں کہ ایک ذات پیغمبر کا دفاع ہے، اور دوسرا عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہے، اور تیسرا جو ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. جیسے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ذات پیغمبر کا دفاع کیا ہے، عزت رسول کا دفاع کیا ہے، یا یوں کہیں ناموس رسالت کا دفاع کیا ہے، ختم نبوت کا دفاع کیا ہے. اللہ ہمیں بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل درجے کا دفاع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں اسی موضوع کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. گزشتہ جمعے میں نے دفاع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وضاحت میں یہ بات دو تین واقعات کا سہارا لیا تھا کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہم
انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ اور اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہم صلی علی زبیر، کہ یا اللہ زبیر پر اپنی رحمت خاصہ نازل فرما، اپنی رحمت نازل فرما۔ تو اس کی وضاحت میں ایک یہ بات سامنے آئی تھی کہ دعا لی جاتی ہے، دعا کروائی نہیں جاتی۔ اللہ تعالی ہمیں دعائیں لینے کی توفیق دے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی جن کو یار غار بھی کہا جاتا ہے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک ذات، ان کی جب زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر لمحہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ غار ثور میں ہیں تو تب بھی جب داخلے کا وقت آتا ہے تو حضور کو باہر ٹھہراتے کہ یا رسول اللہ آپ ذرا یہاں ٹھہرے، میں غار کے اندر جاتا ہوں، پہلے غار کی صفائی کرتا ہوں، خدا نہ خواستہ کوئی موذی چیز ہو، آپ پہلے جائیں، آپ کو نقصان ہو جائے، میں پہلے جاتا ہوں، اگر مجھے نقصان ہوتا ہے تو کوئی خیر ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ کو نقصان ہوتا ہے تو پوری امت کا نقصان ہے۔ پہلے خود غار میں جاتے ہیں، غار کی صفائی کرتے ہیں، سوراخوں کو بند کرتے ہیں، اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کے، پھر ایک سوراخ بچ جاتا ہے۔ ایک تو اس حوالے سے پیغمبر علیہ السلام کی ذات کا دفاع ہے، پھر اس کے بعد جب اپنی ایڑی مبارک اس سوراخ پہ رکھتے ہیں، اس حوالے سے بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع ہوتا نظر آتا ہے کہ سانپ کے ڈسنے کو خود برداشت کیا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع کیا۔ پھر اس کے بعد جب غار ثور سے مدینہ منورہ کا سفر شروع ہوتا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی دائیں ہو جاتے ہیں اور کبھی بائیں ہو جاتے ہیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار پر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آگے چلتا ہوں تو خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے، میں پیچھے آ جاتا ہوں، پیچھے چلتا ہوں تو خیال آتا ہے کوئی دائیں سے حملہ نہ کر دے، میں دائیں طرف آ جاتا ہوں، جب دائیں طرف چلتا ہوں تو خیال آتا ہے کوئی بائیں طرف سے حملہ نہ کر دے، اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی جان زیادہ عزیز ہے، اس لیے میں دائیں بائیں آگے پیچھے چلتا ہوں۔ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع ہے۔ اچھا، بچوں کے حوالہ سے ہم ذرا نظر دوڑاتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف۔ ہمیں بچے بھی حضور علیہ السلام کی ذات کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے۔ حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما غزوہ بدر میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً وہی صحابی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ چچا جان کفار کے لشکر میں ابو جہل کون ہے، ہمیں ابو جہل دکھائیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران، جب صف بندی ہو رہی ہے تو دائیں بائیں یہی دونوں بچے، کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات آئی بھی، خیال بھی آیا کہ یار میرے دائیں طرف بھی بچہ اور بائیں طرف بھی بچہ ہے، لیکن ان بچوں کی سوچ کیا تھی، ان کے جذبات کیا تھے، ان کے اندر دلوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کا جذبہ کیسا تھا، یہ سوال کیا تو کہتے بڑا میں حیران ہوا کہ یہ کیسا سوال ہے۔ میں نے کہا کہ وہ دیکھو گھوڑے کے اوپر سوار ہے، یہ ابو جہل ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کو اس سے کیا کام ہے، تو بچے کہتے سنا ہے یہ ہمارے نبی کو گالیاں نکالتا ہے، سنا ہے یہ ہمارے نبی کو برا بھلا کہتا ہے، سنا ہے یہ ہمارے نبی کی گستاخی کرتا ہے۔ تو کہتے میں نے اشارہ کیا، اشارہ کرنا تھا کہ دونوں بچے ایسے جھپٹے ہیں اس کے اوپر کہ حیران ہو گئے کہ اس کے گھوڑے کے پاؤں کاٹے، پھر اس کے اوپر برسے ہیں، اس کو ادمویا کر کے چھوڑ دیا۔ اگر یوں کہا جائے کہ ابو جہل اس مکے کے سردار کی زندگانی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اگر کسی نے چھینی ہے تو یہی دو بچے تھے جن کو معاذ و معوذ کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ہمیں کہیں معاذ اور معوض ذات پیغمبر کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں، کہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات پیغمبر کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں، کہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات پیغمبر کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں، کہیں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہیں علی المرتضیٰ، کہیں عثمان غنی، کہیں طلحہ، کہیں زبیر، کہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں کس کس صحابی کا نام لوں؟ سارے صحابہ نے اپنا تن من دن سب کچھ پیارے آقا کی ذات پہ قربان کر دیا، اسے ذات پیغمبر کا دفاع کہا جاتا ہے۔ میں اس موضوع کو یہی روکتا ہوں کہ ذات پیغمبر کے دفاع میں نے 2-4 واقعات آپ کی گوش گزار کیے، میں اس بات کو مزید کھولنے لگا ہوں۔ عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع، حضور کی عزت کا دفاع۔ یہاں ایک اور بات ذرا وضاحت میں عرض کر دوں، ذات کا دفاع پورا وجود ہے، ٹھیک ہے۔ عزت، وہ کہتے ہیں نا کہ بندے کی عزت بڑی معنی رکھتی ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ ایک بندہ میری ذات کو دیکھتا ہے، میری ذات کی تعریف کرتا ہے، ایک بندہ میری کسی صفت کو دیکھتا ہے، میری صفت کی تعریف کرتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہو جاتے ہیں کہ جناب وہ اپنے اپنے انداز میں، کبھی نثر میں، اردو میں، کبھی اپنی زبان میں، کبھی شعر و شاعری میں اگلے بندے کی یا تو تعریف کرتے ہیں یا ہجو کرتے ہیں یا مذمت بیان کرتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے دفاع کے لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جیسے اپنی جانوں کو قربان کر کے حضور علیہ السلام کی ذات کا دفاع کیا ہے، ایسے اپنی جانیں قربان کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع بھی کیا۔ پھر اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دے کر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ان مشرکین مکہ کا شعروں کے اندر جواب دلوایا ہے کہ جو مشرکین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجو کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ شعروں کے اندر حضور علیہ السلام کی گستاخی کرنا، العیاذ باللہ، عربی میں شعر کہہ رہے اور حضور کی مذمت بیان کر رہے ہیں، العیاذ باللہ، نعوذ باللہ، حضور مذمتی اشعار۔ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ حسان، یہ بنو قریظہ والے ہیں، بنو قریظہ والے، یہ یہود کا قبیلہ تھا، مدینہ منورہ میں آباد تھا، یہ بنو قریظہ والے ہیں۔ جب غزوہ بنو قریظہ ہوتا ہے تو بنو قریظہ کے کچھ لوگ عربی میں اشعار کہہ رہے تھے جن میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کی گئی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حسان احج المشرکین فإن جبریل معک، حسان مشرکین مکہ کی ہجو کرو، ان مشرکین کی ہجو کرو، ان یہودیوں کی مذمت بیان کرو اپنے شعروں کے اندر، اپنے اشعار میں، اور آگے فرمایا کہ جبریل بھی تیرا ساتھ دے رہا ہے۔ کمال ہو گئی، کمال ہوگی۔ حضرت حسان سے کیا فرما رہے ہیں کہ تم بھی ہجو کرو، تم بھی ان کے اشعار کے بدلے میں اشعار سے جواب دو۔ وہ اشعار سے جواب کیسے دینا تھا؟ اگر انہوں نے اشعار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ نعت پڑھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سیرت کے حوالے سے کوئی بات کرنا الفاظ میں، یہ بھی نبی کی سیرت ہے، پیارے آقا کی تعریف ہے۔ اشعار کی صورت میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صفت بیان کرنا، یہ بھی تعریف ہے جس کو میں اور آپ اپنی بولی میں نعت کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر 70 اشعار کہے، 70 اشعار کہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں۔ اور ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا کہ قریش کی ہجو کیا کرو، ان کی مذمت بیان کیا کرو،
کیونکہ ان گستاخوں کو میری نعت کے تیروں سے، نعت کے الفاظ سے، میری تعریف کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ تیروں سے زیادہ تکلیف دہ گزرتے، کیونکہ ان کو تکلیف تھی نا۔ وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بن عبداللہ کہتے تھے، محمد رسول اللہ نہیں کہتے تھے۔ جب کسی دشمن کے سامنے تعریف کی جائے تو دشمن کو تکلیف ہوتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اس کی میں مثال عرض کر دیتا ہوں۔ میرا کوئی دشمن ہے، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کوئی پیدا نہ ہو جائے، میرا کوئی دشمن ہے خدا نہ خواستہ، کوئی میرا دوست ہے، میرے تعلق والا ہے، میرے ساتھ عقیدت رکھنے والا ہے، یہ بندہ اس میرے دشمن کے پاس جاتا ہے، وہاں جا کے میری تعریفیں کر رہا ہے، وہاں جا کے کیا کر رہا ہے بھائی؟ تو اس کو تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ بولو بھائیو، میرے دشمن کو میری تعریف سن کے تکلیف ہوگی۔ میرے آپ کے آقا نے احسان سے کہا مشرکین کے سامنے میری نعت پڑھا کرو، میری تعریف کیا کرو، ان کی ہجو، ان کی مذمت کیا کرو، اس لیے کہ یہ ہجو کرنا، میری نعت پڑھنا، یہ ان کو تیروں سے زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوتی۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع شعروں کے اندر بھی کیا۔ کعب بن اشرف یہودی کا نام آپ نے سنا ہوگا، آج بھی مدینہ منورہ میں اس کا قلعہ ہے، قلعہ جو کیا کہتے ہیں کہ یادگار کے طور پہ سعودی حکومت نے اس کے ارد گرد وہ جنگلہ لگا کر اس کو محفوظ کیا ہوا ہے بطور عبرت کے۔ یہاں کعب بن اشرف یہودی رہتا تھا اور وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتا تھا، العیاذ باللہ، حضور کی گستاخی کرتا تھا۔ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ کعب بن اشرف یہودی میری ہجو کرتا ہے، میری گستاخی کرتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کون ہے جو اس گستاخ کا سر قلم کرے گا؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انصاری صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں کعب بن اشرف یہودی کو قتل کروں۔ حضور نے ڈیوٹی لگا دی کہ جاؤ اس کو قتل کرو۔ انہوں نے دو ساتھ اپنے اور نوجوان لیے، صحابہ تھے وہ بھی، تو ان میں سے ایک کعب بن اشرف یہودی کا رشتہ دار بھی تھے، وہ صحابی تھے، مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے وساطت سے کعب بن اشرف یہودی کے بیڈ روم تک پہنچے، اور کعب بن اشرف یہودی خوشبو کا بڑا دل دادا تھا، خوشبو بڑی لگاتا تھا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشبو سونگنے کے بہانے کہ تو نے خوشبو بڑی اچھی لگائی ہے، پہلی دفعہ سونگا، دوسری بار سونگا اس کی گردن کے قریب، اس کے بالوں کے قریب، تیسری مرتبہ جرأت کے ساتھ، جوانمردی کے ساتھ کعب بن اشرف یہودی کا سر قلم کر دیا خنجر کے ساتھ، اور اس کا سر قلم کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب آئے، اور مزے کی بات یہ کہ حضور علیہ السلام نے جب محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جب تک یہ صحابہ سرخرو ہو کر واپس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں پہنچے، تب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تشریف نہیں لے کر گئے۔ اپنے جانساروں کے ساتھ یہاں پیار بھی نظر آتا ہے، اپنے جانساروں کے ساتھ یہاں محبت اور پیار بھی نظر آتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ہم پڑھتے تھے، زمانہ طالب علمی تھا، 1997-8 کی بات ہے، ریونڈ کے اجتماع پہ گئے، اس سال انتہائی شدید قسم کی بارشیں ہوئیں، ایک ہی اجتماع ہوا کرتا تھا۔ ہم رات کو 10-11 بجے کے قریب پہنچے، تقریباً 6-7 گاڑیاں ہمارے مدرسے سے گئی تھی طلباء کی، تو موسم بڑا شدید خراب تھا، پہنچنے کی دیر ہے کہ بارش شروع ہوگی۔ اب تو ماشاءاللہ کافی وہ سہولیات ہو چکی ہیں، روڈ بن چکے ہیں،
اور پنڈال بہت اچھی طرح بہتر ہو چکا ہے، بلڈنگیں بھی بن چکی ہیں۔ اس وقت ایسا کوئی منظر نہیں تھا، بس وہ چاول کی فصل ہوتی، اس کی کٹائی کر کے وہاں پر اجتماع ہو جایا کرتا تھا۔ تو ساری رات بارش برسی اور موسلا دھار بارش، اوپر بھی پانی اور نیچے بھی پانی۔ میں بتاؤں کہ ہم پانی کے اندر اپنے بستر رضائیاں وغیرہ کھینچ کے روڈ تک لے کر آئے تھے، اتنا پانی تھا۔ صبح صادق ہوئی جب، تو اسپیکر سے اعلان ہوا کہ بھائی جس کو جہاں جگہ ملتی ہے صبح صادق ہو گئی ہے، فجر کی نماز پڑھ لیں۔ اتنا پانی تھا۔ خیر ہم رات پہنچے، صبح ہوئی جب تو ہم اجتماع ایسے تقسیم کر دیا گیا مختلف آبادیوں میں۔ ہم نے بھی ایک مسجد میں وہاں پڑاؤ ڈالا، وہاں پہنچے تو بستر ہم نے ادھر ہی ڈیری کر دیے۔ تو خیر گاڑیاں چھوڑ کے جو کہ واپس آ چکی تھی، دوبارہ سے گاڑیوں کو واپس بھیجا۔ ہم اگلے دن رات کو واپس پہنچے، اگلے دن شام رات ہو گئی تھی۔ جب مدرسے میں پہنچے تو شیخ صاحب نے، مولانا نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ امدادیہ کے بانی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، انہوں نے بچوں کے لیے ہمارے لیے بڑے اچھے کھانے کا انتظام کیا، ساتھ گرم حلوے کا بھی انتظام کیا، اور جو بس آتی جاتی اپنی نگرانی میں ان کو بٹھا کے کھانا کھلاتے تھے۔ اچھا پھر وہ انہوں نے بیان کیا، بیان میں یہ بات کہی کہ میں جب سے یہ معاملہ ہوا بارش ہوتی، میں گھر جاتا، آپ کی استانی مجھے باہر بھیج دیتی تھی کہ جب تک بچے نہیں آ جاتے سارے، آپ کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں۔ اور ان کا اپنا جذبہ بھی یہی تھا کہ میں اس وقت تک گھر نہیں گیا، میرا گھر جانے کو جی چاہتا ہی نہیں تھا کہ جب تک آپ باہر تھے میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ کرے میرے بچے جو ہے صحیح سلامت واپس پہنچ جائیں، کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ یہ میں نے بات اس لیے کی ہے سمجھانے کے لیے کہ ایک یہ تو ہمارے استاد تھے، یہ تو ہمارے بڑے تھے، ان کی محبت کا عالم یہ تھا کہ جب تک سارے بچے مدرسے میں واپس نہیں پہنچے تب تک اپنا آپ کو گھر لے جانا گوارا نہیں کیا۔ ذرا ادھر جائیں، 1400 سال پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں، حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بھیجا ہے اجتماع پہ نہیں، دشمن کو قتل کرنے کے لیے۔ یہ بات ذہن میں رہے، کہیں دعوت دینے نہیں گئے تھے، کہیں اجتماع پہ نہیں گئے تھے۔ اگر خدا نہ خواستہ دشمن جناب طاقتور ہوتا تو ان صحابہ کی جان بھی جا سکتی تھی، قتل کرنے کے لیے گئے تھے دشمن رسول کو۔ اس وقت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف نہیں لے کر گئے جب تک محمد بن مسلمہ اپنے ساتھیوں سمیت کعب بن اشرف یہودی کا سر لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں نہیں پہنچے۔ یہ میں نے مثال دی ہے، واقعہ سنایا ہے عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کا۔ ابن خطل نامی ایک آدمی تھا، مسلمان ہو گیا تھا، کچھ عرصے کے بعد مرتد ہو گیا، اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہوا، مدینہ سے پھر بھاگ گیا، مکہ چلا گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کرتا تھا۔ سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کو، ابن خطل تمہیں جہاں بھی نظر آتا ہے وہیں اس کو قتل کر دو۔ یہاں میں نے ایک مسئلہ بھی آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، ابن خطل جہاں بھی نظر آتا ہے وہی کیا کرو بھائی، قتل کر دو۔ ایک آدمی آتا ہے، صحابی رسول ہیں، جاء رجل فقال ابن خطل متعلق باستار الکعبہ، یا رسول اللہ جس ابن خطل کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو غلاف کعبہ میں چھپا ہوا ہے۔ تو جو ہے سب کی حرم کعبہ وہ جگہ ہے جہاں محرم کو مچھر مارنے کی بھی اجازت ہے، بندہ قتل کرنا تو دور کا رہا، مکھی مارنے کی بھی اجازت ہے۔ اللہ نے اس کو امن کا گہوارہ بنایا ہے، اور ابن خطل کو بھی پتا تھا کہ میں نے جو گستاخیاں کی ہیں
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو میں نے جو خراب کیا ہے، وہ اس کو پتا تھا کہ میں جہاں بھی مل گیا مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے پھر غنیمت سمجھا، اس نے اپنے ذہن سے یہ سوچا کہ جناب چھپنے کی جگہ اور کوئی نہیں ہے سوائے غلاف کعبہ کے، کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں جو کوئی آ جاتا ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جاتا، یہاں تو مکھی اور مچھر مارنے کی بھی اجازت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دشمن رسول اور دشمن خدا کو بھی پتا تھا کہ یہاں جو آ جاتا ہے امن میں آ جاتا ہے، اس کی جان محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو ایک ساتھی آتے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے ابن قتل کو قتل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، ابن قتل تو بے استار الکعبہ، یہ تو کعبہ کے پردوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ فقال اقتلوہ، اقتلوہ، میرے آپ کے آقا فرماتے ہیں اس ابن قتل کو اسی جگہ پہ قتل کرو، ابن قتل کو کیا اسی جگہ پہ قتل کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے میرے آپ کے آقا کی عزت ساری کائنات سے زیادہ ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے بات کہوں، میرے آپ کے آقا طواف کرتے 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 بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، بیت اللہ کو مخاطب ہوتے ہیں، اللہ تیری عظمتوں کو باقی رکھے، تیری شرافت اپنی جگہ، تیری عظمتیں اپنی جگہ، تیرے مرتبے رتبے اپنی جگہ، اللہ تیری عظمتوں کو بڑھاتا رہے، لیکن اے خانہ کعبہ، اے کعبۃ اللہ، ایک مسلمان کی عزت اور ناموس تیری عظمت اور شرافت سے بھی زیادہ ہے۔ میرے آپ کے آقا نے بات ارشاد فرمائی، مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ایک عام مسلمان کی عزت کے بارے میرے آپ کے آقا کا ارشاد یہ ہے، سمجھ آئی بات؟ تو کیا کہا، اس کو ادھر ہی، پھر صحابہ نے ابن قتل کو ادھر ہی قتل کیا، ادھر ہی قتل کیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں میں ایک بات عرض کرتا ہوں بھائی، میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گستاخوں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا، بات سمجھ رہے ہیں؟ بولو یارو، بات سمجھ رہے ہیں؟ اپنے گستاخوں کے ساتھ کوئی معاہدہ، ابن قتل کو قتل کیا، غلاف کعبہ میں چھپا ہونے کے باوجود کعب بن اشرف یہودی کو قتل کیا، اس کو بھی معافی نہیں ملی، مرتدین کو قتل کروایا خود حکم دے کر، ان کے ساتھ کوئی معاہدہ، اور ہم قادیانیوں کے ساتھ معاہدات کرتے پھر رہے ہیں، ہم مرزائیوں کے ساتھ معاہدات کرتے پھر رہے ہیں، ہم قادیانیوں کی پروڈکٹ کو استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں مٹیریل بڑا اچھا ہے۔ یہ میری آپ کی ایمانی غیرت کا سوال ہے۔ یہودیوں سے معاملات میرے آپ کے آقا کے ہیں، یہودیوں کے ساتھ ہیں، عیسائیوں کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ آج اگر کسی کو منع کہو نا کہ بھائی شیزان نہ پیا کرو، اتھینٹک بات کر رہا ہو، یہ کنفرم بات کر رہا ہو، یہ سنی سنائی بات نہیں ہے۔ آپ کے پاکستان میں شیزان کمپنی جو کام کر رہی ہے وہ شیزان کمپنی قادیانیوں کی ہے، بڑی جرات کے ساتھ اپنی پروڈکٹ کو بنا کر مارکیٹ میں سیل کر رہے ہیں، اور ہمارے سیدھے سادے مسلمان یہ کہہ کر استعمال کر رہے ہیں، او جناب حضور علیہ السلام نے بھی تو یہودیوں کے ساتھ معاہدات کیے ہیں، آپ مولویوں کو کیا تکلیف ہے؟ کہتے ہیں نا، میں نے 2 واقعات آپ کے سامنے رکھے، مرتدین کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہے، مرتدین کے ساتھ کوئی ڈیل، گستاخوں کے ساتھ کوئی ڈیل، یہ لوگ مرتد بھی ہیں، انہوں نے میرے آپ کے آقا کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے، یہ لوگ مرتد بھی ہیں، اسلام کو چھوڑا ہے، اسلام سے خارج ہوئے ہیں، مجھے یہ آئین پاکستان نے حق دیا ہے، آئین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قادیانی مرتد اور زندیق ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مرتد بھی ہیں اور گستاخ بھی ہیں، اور میرے نبی کا مرتدین کے ساتھ بھی کوئی معاملہ نہیں ہے اور گستاخوں کے ساتھ بھی کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔
دفاع پیغمبر ذات پیغمبر کا دفاع اور عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع، یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسرا حق، ختم نبوت کا دفاع کرنا چاہیے۔ کسے کہتے ہیں ختم نبوت؟ آج لوگوں کو نہیں پتا، قسم سے نہیں پتا۔ جو کچھ مساجد کے ساتھ اٹیچ ہیں، جو اپنے علماء کے ساتھ کوئی رابطے میں ہیں، ان کو پتہ ہے ختم نبوت کیا ہے۔ جن کا مسجد سے اس کے ساتھ تعلق نہیں، بیچارے لا علمی کی وجہ سے ان کو علم نہیں ہو سکا، مسجد سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں، ان کو نہیں پتا ختم نبوت کیا ہے۔ میرے آپ کے ایمان کی بنیاد ہے یہ، میرے آپ کے ایمان کی بنیاد ہے۔ اس عقیدہ کے بغیر، اس عقیدے کے بغیر میرا آپ کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ ختم نبوت کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی اور نبی، ہاں اسے ختم نبوت کہتے ہیں۔ نکاح فارم پہ ایک حلف نامہ لکھا ہے، ساڈے نہ تو واہ پیندا رہندا نا، نکاح فارم پہ ایک حلف نامہ لکھا ہے، اس کے اوپر یہ حلف نامہ کا مفہوم یہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، مانتی ہوں۔ یہ دونوں لڑکی اور لڑکے دونوں کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے بعد آگے میں کسی بھی ایسے آدمی کو نہیں مانتا یا مانتی جو نبی کی غلط تشریح کرے۔ اور ایسے آخر میں لکھا ہے کہ قادیانی مرزائی غلام قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، میں اس کو جھوٹا نبی سمجھتا ہوں یا سمجھتی ہوں، میں اس کے پیروکاروں کو بھی جھوٹا سمجھتا ہوں۔ میں حیران ہو جاتا ہوں، حیران کہ جب میں کہتا ہوں نا لڑکے سے یا بچی سے، اور وہ تو کوشش ہوتی ہے کہ بچی کے پاس نہ جائیں، اگر وہ رسا اصرار کریں پھر جانا پڑتا، جانا مجبوری بن جاتا ہے، پھر یہ چیز پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر جب وہ پڑھتے ہیں نا بیچاروں کو اردو بھی نہیں پڑھنا آتا، اردو بھی نہیں پڑھنا آتا۔ جب اردو نہیں پڑھنا آتا بلکہ خاتم النبیین کے الفاظ لکھے ہیں، بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس بچے بیچارے سے خاتم النبیین کے الفاظ بھی نہیں پڑھے جاتے۔ جن سے خاتم النبیین کے الفاظ نہ پڑھے جاتے ہو ان کو کیا پتہ ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کے بات عرض کرتا ہوں، ختم نبوت یہ کل قیامت کے دن آخرت میں جنت کے حصول کا ذریعہ بھی ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بھی ہے۔ حضور کی شفاعت بھی ملے گی، یاد رکھنا۔ اور اس ختم نبوت کے دفاع کے لیے اگر ہم صحابہ کرام کی ہسٹری کو اٹھائیں، ان کی تاریخ کو اٹھائیں، ہمیں عام غزوات میں بدر لگا لیں، احد لگا لیں، خندق، تبوک اور خیبر ہے جن میں خود حضور بنفس نفی شریک ہوئے ہیں، ہمیں 250 سے ابو تھوڑا سا اور 250 کے قریب ہمیں شہادتیں نظر آتی ہیں صحابہ کرام کی، جو جنگیں اسلام کے نام پہ لڑی گئیں۔ کتنی شہادتیں نظر آتی ہیں؟ 250 کے پلس ہیں، تھوڑی سی 256 60 کے قریب ہیں۔ لیکن جب عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی باری آتی ہے ہمیں 1200 صحابہ کرام کی شہادت نظر آتی ہے۔ 1200 صحابہ کرام کی شہادت، ان 1200 صحابہ میں سے 700 صحابہ کرام جو حافظ قرآن تھے، انہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات کے بارے میں عقیدہ ختم نبوت یہ رکھنا کتنا اہم ہے۔ بات سمجھ رہے؟ 11 ہجری میں اسود عنسی نامی ایک آدمی تھا، جہاں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہاں اسود عنسی یمن میں اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور 6 مہینوں کے اندر اس نے اتنے لوگ اپنے ساتھ ملائے کہ یمن کا شہر ہے صنعاء، اس پر قبضہ کر لیا۔
اس پر کیا کر لیا بھائی؟ قبضہ کر لیا اس جھوٹے نبی نے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کون ایسا ہے جو اس اسود کو قتل کرے گا؟ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کو یہ سعادت بخشی۔ اللہ اکبر، بڑا لمبا قصہ ہے، میں وضاحت میں نہیں جاتا۔ یہ فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسود انسی کے قلعے میں پہنچے کسی طرح، وہ بڑی لمبی تفصیل ہے۔ وہاں پہنچ کے اس کے کمرے میں گئے اور اس کے سر کو قلم کیا۔ قلم کیوں کیا؟ کہ یہ میرے نبی کا گستاخ ہے، اس نے میرے نبی کے عقیدہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، قتل کیا۔ اور صبح قلعے کی وہ فصیل پہ چڑھ کے ان لوگوں کی طرف جو اس کے ماننے والے تھے اس کے سر کو پھینکا اور کہا کہ یہ لو، میں نے اسود انسی کو قتل کر دیا ہے۔ اب جو اس کے ماننے والے تھے، آپ جانتے ہیں کہ جب قلعہ فتح ہو جایا کرتا تھا نا، سمجھ لو کہ دوسرا لشکر فاتح بن گیا۔ قلعے والے کیا ہو گئے؟ شکست کھا گئے۔ جب قلعے کے اندر سے اس کا سر باہر آ رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ قلعہ فتح ہو گیا، شکست کھا گیا اسود انسی۔ اس کے جو ماننے والے باہر تھے وہ بھی ادھر ادھر بھاگے، مسلمانوں اس کا تعاقب کیا، کچھ کو پکڑا، کچھ کو قتل کیا۔ خیر، ادھر قربان جائیں، ادھر فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا، اسود انسی کا خاتمہ کیا۔ ادھر میرے مہربان رب نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ وذریعہ وحی نازل فرمائی اور بتا دیا کہ اسود انسی کو آپ کے اس صحابی نے قتل کر دیا ہے۔ پھر میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس موجود ہیں اور حضور علیہ السلام کا چہرہ کھلا ہوا ہے، خوشخبری دیتے ہیں، قتلہ رجل مبارک من اہل بیت مبارکین۔ او میرے صحابیوں، اسود انسی نامی شخص نے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ایک مبارک خاندان کے ایک مبارک شخص نے اس اسود انسی کو قتل کر دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خوشخبری دے دی، مبارک خاندان میں سے ایک مبارک شخص نے اسود انسی کا خاتمہ کر دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ایسا خوش نصیب ہے جس نے اسود انسی کو قتل کر کے آپ کے عقیدے ختم نبوت کی حفاظت فرمائی ہے؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فیروز فاز فیروز، فیروز فاز فیروز۔ اے میرے صحابہ، وہ فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ ہے جس نے اسود انسی کو فاصلے جہنم کر دیا ہے۔ اور فرمایا کہ فیروز وہ کامیاب شخص فیروز ہے، یہ کامیابی کا جو تمغہ ہے، یہ کامیابی کا اعزاز ملا ہے۔ یہ کس کی زبان سے؟ بولو بولو، کس کی زبان سے؟ میرے آپ کے آقا کسی کو کہہ دے کہ یہ کامیاب ہے، ہوگا کہ نہیں؟ بولو بھائیو، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہائے ہائے، ایسے نہیں صحابہ جان دے رہے ہیں جنگوں میں، زخموں سے چور ہے، حرکت نہیں ہو رہی۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، سانس نکلنے والا ہے، جان اللہ کے حوالے کرنے والے ہیں۔ کسی صحابی سے کہتے ہیں مجھے ذرا لے جاؤ پیارے آقا کے قدموں پہ، پیارے آقا کے پاس لے جائیں۔ وہ گھسیٹ کر ان کو لے کر جاتے ہیں، میرے نبی کے قدموں پہ سر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، میں کامیاب ہو گیا۔ جان جا رہی ہے، کیوں بھائی؟ جان جا رہی ہے، لیکن زبان سے کیا صدا لگ رہی ہے؟ فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آپ کے نبی کی ختم نبوت ہے۔ وہ دیکھو ہمیں ختم نبوت کے سب سے پہلے شہید حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے جسم کے ٹکڑے کرواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
ہاں صحابہ نے جانیں قربان کی ہیں، ایک ایک عضو کاٹا گیا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دایاں بازو، بایاں بازو، دایاں پاؤں، بایاں پاؤں، آخر میں گردن، لیکن حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پہ سودے بازی نہیں کی اور کہا کہ مسلمہ کذاب، یہ تو ایک جان ہے، سینکڑوں جانیں ہوتی، عقیدہ ختم نبوت پہ قربان کر دیتا، لیکن حضور علیہ السلام کے عقیدہ ختم نبوت کے کبھی آنچ نہ آنے دیتا۔ ہاں خلاصہ یہ نکلتا ہے بھائیو، ذات پیغمبر کا دفاع جیسے صحابہ نے کیا ہم بھی کریں، عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع جیسے صحابہ نے کیا ہم بھی کریں، اور جناب ختم نبوت کا دفاع جیسے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے کیا ہے ہم بھی کریں۔ تاریخ بڑی پڑی ہے، حضرات صحابہ کرام نے شہادتیں اپنائی ہے، اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، ہم تک یہ عقیدہ ختم نبوت پہنچایا ہے، اب میری آپ کی ذمہ داری ہے ہم بھی اس عقیدے کو سمجھیں اور آگے امت تک پہنچائیں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔